ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم ایک عالمی وبا میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس عالمی وبا کے نتیجے میں پوری زندگی کے شعبے جو ہیں وہ تقریباً بند ہو چکے ہیں، اور تمام کے تمام شعبوں کے بند ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو موقع ملا ہے، شاید ہم اپنی اس زندگی کی گہما گہمی میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ ہم نے خود اپنے لیے بھی وقت کبھی نہیں نکالا تھا، کبھی ہم نے اپنی زندگی پر غور نہیں کیا تھا، کبھی اس کائنات پر غور نہیں کیا تھا، کبھی اللہ رب العزت کی اسکیم کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ مگر اب یہ جو وقت ہمیں ملا ہے، اس میں بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم چاہے جتنی مرضی سائنٹیفک ترقی کر لیں، مادی ترقی کر لیں، لیکن بہرحال ہم انسان ہیں، اور انسان اپنے خالق کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی عالمی وبا چل پڑی ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، ہر چیز بند ہو گئی ہے، تو لہٰذا ابھی بہت سارے سوالات جو ذہن میں آ رہے ہیں، جن میں سے دو سوالات بحیثیت مسلمان لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ آ رہے ہیں، جس پر کافی ڈسکشن ہوتی رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہوتی رہی ہے اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی ہوتی رہی ہے۔ اور وہ جو دو سوال ہیں جو کہ مسلمانوں کے ذہن میں بہت زیادہ اس وقت آ رہے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو عالمی وبا ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ ہے، کوئی یاد دہانی ہے، یا کوئی عذاب کی شکل ہے؟ اور دوسرا ایک سوال جو کہ امت مسلمہ جس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جس کے بارے میں بہت ساری ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ یہ کہ چونکہ حرمین بھی بند ہو گئے ہیں، پوری دنیا کی مساجد بند ہو گئی ہیں، تو اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ شریعت اس بارے میں کتنی ریلیکسیشن ہمیں دیتی ہے۔ باجماعت نماز کیا چھوڑی جا سکتی ہے؟ کیا اعتکاف کو ترک کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ دو سوالات ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آج ہم ان دونوں میں سے سب سے جو پہلا سوال ہے، یعنی کہ یہ جو عالمی وبا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ آزمائش ہے، مصیبت ہے، تنبیہ ہے، پریشانی ہے، کیا ہے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور چونکہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، تو جاوید صاحب اس وقت ڈیلس میں یو ایس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ جاوید صاحب، ایک بہت بڑا سوال جو اس وقت امت مسلمہ کے درمیان جو ہے وہ زیر بحث ہے، جس پر آپ نے متعدد پروگرام کیے تو ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس ہمارا جو ایک ریگولر پروگرام ہے علم و حکمت کا، اس پلیٹ فارم کے تحت بھی اس کو ڈسکس کیا جائے کہ یہ اس وقت ذرا پہلے ابتدائی طور پر یہ بتائیے گا، قرآن مجید کے مطالعے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن نے آزمائش کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، نذر کا، تنبیہ کا، یاد دہانی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور قرآن مجید عذاب کی شکلیں بھی بتاتا ہے۔ یہ اس وقت جو عالمی وبا میں ہم گھرے ہوئے ہیں، یہ کون سی شکل ہے؟ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ میں نے تو بار بار یہ عرض کیا ہے کہ یہ اللہ کی تنبیہ ہے، ایک طرح کی وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بیدار کرتے ہیں، غفلت سے جگاتے ہیں۔ چنانچہ عالمی سطح پر، قومی سطح پر، انفرادی سطح پر ایسی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں جو انسان کو بیدار کریں، غفلت سے جگائیں، اور اسے اس حقیقت کی طرف متوجہ کریں جو اس عالم کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم ایک عارضی عالم ہے، یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے۔ ہم سب کو ایک دن موت کے دروازے سے گزر کر اس نئی دنیا میں داخل ہونا ہے، جس میں ہمارے پروردگار سے ہماری ملاقات ہوگی۔ ہم وہاں مسئول ٹھہرائے جائیں گے، جواب دہ ہوں گے وہاں۔ ہم نے اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ سب ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی جوانی کس طرح بسر کی، بڑھاپا کس طرح بسر کیا، ہم نے علم سے متعلق کیا رویے اختیار کیے، ہم نے عمل کے بارے میں کیا رویے اختیار کیے، ہمارا رویہ اپنے پروردگار کے حضور میں کیا رہا، ہمارا رویہ انسانوں کے ساتھ کیا رہا، ہم نے ان کے حقوق تلف کیے یا ادا کیے، ہم نے اپنے آپ کو آزار سے بالا تر رکھا، یا ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے دوسرے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی رہیں، ہم نے ملاوٹ کی، ہم نے جھوٹ بولا،
ہم نے دھوکہ دیا، ہم نے غبن کیا، یا ہم دنیا میں صلاح و فلاح کے علمبردار بن کر رہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کی بنیادی انبیاء علیہم السلام نے کی ہے۔ تو یہ سب حادثے جو دنیا میں آتے ہیں، یہ سب در حقیقت تنبیہ کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں، لوگوں کو بیدار کرتے ہیں کہ اس موت کو یاد رکھو۔ آپ اگر غور کریں تو اس میں موت گویا آفتاب کی طرح افق پر نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ پچھلے سارے عرصے میں آپ چند مہینوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اخباروں کی سب سے بڑی سرخی کیا ہے؟ موت۔ آپ کے میڈیا کا سب سے بڑا عنوان کیا ہے؟ موت۔ ہر لہجے کی خبر کیا ہے؟ موت۔ تو اس طرح وہ موت جس کو ہم فراموش کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تنبیہ کے ذریعے سے یا ان تنبیہات کے ذریعے سے اس کو ایک حقیقت بنا کے سامنے لے آتے ہیں، تاکہ دنیا بیدار ہو اور وہ اپنی ترقی اور اپنے کمالات اور دوسری چیزوں کے اوپر جس تمرد اور سرکشی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اس سے بلند ہو کے اصل حقائق کو دیکھے اور اللہ کو یاد کرے۔ تو یہ بنیادی طور پر جس کو آپ نے نذر کے لفظ سے تعبیر کیا، یہ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے، یہ ایک نوعیت کی تنبیہ ہوتی ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ نیکوکار الگ کیے جائیں، بدکار الگ کیے جائیں۔ وہ عذاب جس میں نیکوکار اور بدکار الگ کیے جاتے ہیں، وہ پیغمبروں کی بعثت کے بعد آتا ہے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ خود تنبیہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس فتنے یا اس آزمائش سے بچو جس کا شکار یا جس کا ہدف صرف ظالم ہی نہیں ہوں گے، یہ ہر ایک پر آتی ہے۔ یہ ایک طریقے سے دنیا بھر کے اندر اسی موت کی یاد دہانی کو ایک بڑی خبر بنا دیتی ہے، جو موت ہماری انفرادی زندگیوں میں آتی رہتی ہے، اور ہر محلے میں، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ اٹھتا رہتا ہے، لیکن توجہ کا ذریعہ نہیں بنتی۔ تو اس وجہ سے اس کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو اس میں زلزلوں کی گنجائش کیوں رکھی، طوفانوں کا امکان کیوں رکھا، سونامی کیوں آ جاتے ہیں، بستیاں کیوں تہ تیغ ہو جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں جن کو ہم وباؤں سے تعبیر کرتے ہیں، یہ کیوں دنیا پر مسلط ہو جاتی ہیں اور ہر دور میں آ جاتی ہیں۔ سیدنا عمر کے دور میں آ گئی، اس سے پہلے آپ نے دیکھا اسپینش فلو کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، دنیا میں بڑی بڑی جنگیں چھڑ گئیں، جیسے کہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اور اس میں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ان سب کے پیش نظر یہی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ کبھی تمہارے ہاتھ سے اور کبھی قدرت کے نظام میں یہ موت اس بڑے پیمانے پر اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ وہ بندے جو خدا کو فراموش کر بیٹھے تھے، وہ خود فراموشی اور خدا فراموشی کی اس حالت سے نکلیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس پچھلی صدی میں انسان اس مقام پر کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ خیال کرتا تھا کہ کائنات میری گرفت میں ہے، میں نے کمندیں ڈال دی ہیں، سیارے اور ستارے میری گرفت میں آ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک معمولی جرثومہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ زندہ بھی نہیں ہے، وہ پوری کی پوری دنیا کو چشم زدن میں معطل کر سکتا ہے۔ بے شک آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے بڑے وضاحت سے آپ نے یہ باتیں کی، لیکن آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک ایسا جرثومہ جو کہ زندہ بھی نہیں ہے، وہ پوری دنیا کو اس نے تہس نہس کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بجا فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جاوید صاحب، آپ کی یہ جو گفتگو ہے، اس گفتگو سے اب میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوا ہے۔ آپ نے عذاب کے بارے میں تو بتایا رسولوں کا، اس کو میں ذرا ڈیفر کر رہا ہوں، اسے آگے پوچھوں گا، لیکن یہ آزمائش کی جو بات ہے، اس کو ذرا میں آپ کے سامنے دو آیات رکھتا ہوں قرآن مجید کی۔ ایک سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کرتا ہے وہ آیت، اور آگے چل کر بیان کرتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جان اور مال کے نقصان سے، کچھ ثمرات کے نقصان سے۔ اور ایک دوسری آیت ہے جو سورہ عنکبوت میں ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔
کہ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور اسے آزمایا نہیں جائے گا؟ تو ان دونوں آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تو بڑا صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہے کہ میں ایمان والوں کو آزماؤں گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عالمی وبا ہے اس میں ایمان والے کیا اور بغیر ایمان والے کیا، سبھی کو آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ دوسرے لوگ کس طرح سے آزمائش میں ہیں؟ پہلے تو اس بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس پورے کارخانے کو، یہ جو کارخانہ اس وقت ہمارے سامنے چل رہا ہے، جس کو ہم کائنات کا کارخانہ کہتے ہیں، عالم کا کارخانہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ سب کا سب امتحان کے لیے بنا ہے۔ چنانچہ دیکھیے ارشاد فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی یہ موت و حیات، ورنہ تو موت ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے تو وہ مرے کیوں؟ ابدی زندگی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کر رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ موت و حیات کا کارخانہ پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، خلق الموت والحیات، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون، یعنی ہم تمہیں پرکھ رہے ہیں آزمانے کے لیے، ہم آزمائش سے مسلسل سارے انسانیت کو گزار رہے ہیں اور اس کے بعد تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ یہ تو آزمائش کا عام قانون ہے، یہ حسب کے لیے ہے، اس میں عامی عارف سب مبتلا کیے جا رہے ہیں، اس میں نہ کسی کا مذہب زیر بحث ہے، نہ کسی کی قوم زیر بحث ہے، نہ عقیدہ زیر بحث ہے۔ ساری دنیا میں جو انسان پیدا کیے گئے ہیں اور موت و حیات کا جو کارخانہ ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر وقت آزمائش کی زد میں ہے۔ آزمائش ہی کا قانون ہے جس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں کبھی مصیبت آتی ہے، کبھی نعمتیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کی آزمائش کی جاتی ہے، اور مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کی آزمائش کی جاتی ہے۔ یہ آزمائش پر مبنی کارخانہ ہے۔ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت بندہ مومن ایمان لے آتا ہے، جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو قبول کر لیتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ آپ ادھر ایمان لائیں اور ادھر اللہ تعالیٰ کی بس اب نعمتیں ہی ہوں گی، اب کوئی امتحان نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں؟ آپ غور کیجئے کہ اگر یہ صورتحال ہوتی کہ جیسے ہی ہم ایمان لاتے تو مصیبتوں اور تکلیفوں سے نکل جاتے، تو پھر تو اس دنیا میں دوسرے لوگوں کے لیے امتحان ختم ہو جاتا۔ گویا ایمان اس بات کی علامت بن جاتا کہ آپ اسی دنیا کی زندگی میں ہر مصیبت سے نکل سکتے ہیں، بس ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پھر مخاطب کیا۔ یہ جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، خواہ وہ سورہ روم کی ہیں یا سورہ بقرہ کی، اس میں ایمان لانے والوں کو بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا قانون آزمائش یا امتحان کا قانون اسی طرح کام کرتا رہتا ہے، بلکہ بعض حالات میں آزمائش خاص ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وہ صحابہ کرام کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ حضرات جب اللہ کے پیغمبر کے ساتھی بن گئے ہیں تو آپ کو جو مرتبہ دیا جانا مقصود ہے، اس سے پہلے آپ کو بھی آزمائشوں سے گزرنا ہے، اور وہ آزمائشیں ہر نوعیت کی ہوں گی، وہ بھوک کی بھی ہوگی، وہ پھلوں کے باغات کے اجڑنے کی بھی ہوگی، وہ انسانوں کے دنیا سے رخصت ہونے کی بھی ہوگی، ہر طرح کی آزمائش سے تمہیں بھی گزرنا ہے۔ تو گویا جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عنایت شروع ہو گئی اور آزمائش کا قانون معطل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ آزمائشوں سے گزر کر تمہیں وہ نعمتیں ملیں جن کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ پوری بات ہے جو ان دونوں آیتوں میں اور بھی بعض جگہوں پر بیان ہوئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگوں پر وہ الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک دوسرا جو آپ کی پہلی ابتدائی ایکسپلینیشن تھی، اس پر ایک دوسرا جو کنفیوژن جو مجھے ہو رہی تھی، ایک تو آپ نے واضح کر دیا، دوسری کنفیوژن جو ہے وہ ایک حدیث کو ریفر کرنے سے ہو رہی ہے۔ ایک حدیث غالباً ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے
اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ایسا پتہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی بندوں کی آزمائش کرتا ہے جو اسے پسند ہوتے ہیں، جو اسے ناپسند ہوتے ہیں اس کو تو وہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ یہ اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا۔ یہ اسی ایک جزئیے کا اظہار ہے، یعنی روایتوں کو قرآن مجید کے مجموعی بیانات کے اندر رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ جو فریم قرآن مجید نے فراہم کیا ہے یا 4 کارنرز متعین کیے ہیں، ان کو میں نے بیان کر دیا کہ ساری دنیا امتحان میں ہے، یہ موت و حیات کا کارخانہ بنایا ہی امتحان کے لیے گیا ہے، ہم میں سے ہر شخص آزمائش سے گزر رہا ہے، اہل ایمان بھی گزرتے ہیں، بلکہ بعض موقعوں کے اوپر ان کی آزمائش زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ حضرت ایوب کی آزمائش کو دیکھیے، حضرت یعقوب کی آزمائش کو دیکھیے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جن امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آزمائش جب بندہ مومن پر آتی ہے، وہ شکر کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ اپنے رب کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور جب صبر و شکر کے ساتھ آزمائش سے گزر جاتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس کو قیامت میں ملنی ہیں، یا اگر دنیا میں کوئی وعدہ ہے تو اس کے ملنے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو بعض حدیثوں میں بیان ہوئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ماؤں سے یہ کہا کہ تم نے 2 بچے کھو دیے، تمہارا 1 بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تمہارے 3 بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، تب تو تم نے صبر کیا تو گویا جنت اپنے لیے خاص کر لی، اب تو یہ بچے تمہیں ساتھ لیے بغیر جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔ تو یہ سب بشارتیں اہل ایمان کو دی گئی ہیں، اور اس لیے دی گئی ہیں تاکہ وہ اللہ سے مایوس نہ ہوں، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ انہیں ہمیشہ یہ خیال رہے کہ یہ آزمائش ایک وقتی آزمائش ہے، دنیا کی زندگی سے متعلق ہے، یہ کتنی طویل ہو جائے گی، یہی 60 سال، 70 سال، 10 سال، 20 سال، لیکن ہمارا پروردگار اگر ہم نے صبر کیا تو اس سے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو دنیا میں انسان کا نصب العین کیا ہے، کیا ہدف ہے جس کو وہ پاتا ہے؟ وہ راضیتم مرضیہ کی بادشاہی ہے، یعنی وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے۔ اسی وجہ سے یہ فرمایا ہے نا کہ سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ جب موت کا وقت آئے تو وہاں سے یہ بشارت ملے کہ میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جاؤ، راضیتم مرضیہ، تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی۔ تو یہ بات ہے جس کو حدیث میں توجہ دلائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ کی جو پوری گفتگو ہے اس سے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ ایک آزمائش کا ایک بڑا دائرہ ہے، اور اس دائرے کے اندر تو ہر خاص و عام اہل ایمان یا غیر اہل ایمان وہ سبھی آزمائے جا رہے ہیں اس بڑے دائرے میں، لیکن جب وہ اہل ایمان ہو جاتے ہیں، جب ایمان لے آتے ہیں، تو پھر ایک چھوٹے دائرے میں ان کو بالخصوص آزمایا جاتا ہے۔ اور غالباً آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کریں گے ان کی زندگی میں تنگی میں پیدا کر دوں گا۔ تو غالباً یہ وہی آپ نے جو اسپیشل کیس بتایا اہل ایمان کا، ایک تو جنرل دائرہ ہے اور ایک اہل ایمان کے لیے یہ وہی بات ہے، ایسا ہی ہے جاوید صاحب؟ جی ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان ہوں یا دوسرے ہوں، عمومی آزمائش کے قانون سے تو کوئی بالا تر نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو اس کو بھی زیادہ آزمائشیں پیش آتی ہیں تاکہ اس کے مراتب بڑھائے جائیں بعض اوقات۔ اسی طرح سے جو لوگ تمرد اور سرکشی اختیار کر لیتے ہیں ان کو بھی بعض اوقات اسی دنیا میں مکافات بھگتنی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ سارا ہی قانون دنیا میں جاری ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایسے نہیں کیا گیا کہ بس ایک ہی پیٹرن ہوگا، یعنی اس میں اتنا تنوع رکھا گیا ہے، اس میں اتنے مقامات ہیں کہ وہ جو آزمائش میں ہونے کی وجہ سے انسان کو علم کی غلطی پیش آتی ہے وہ التباس باقی رہتا ہے، یعنی پردہ اٹھ نہیں جاتا، چیزیں 2 اور 2 4 نہیں ہو جاتی۔ اگر وہ ہو جائیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ تو امتحان چونکہ علم کا بھی ہے، عقیدے کا بھی ہے، انسان کیا رویے اختیار کرتا ہے اس کا بھی ہے، تو اس لیے پردہ بھی پڑا رہتا ہے، اور یہ چیزیں مختلف صورتوں میں آتی رہتی ہیں، یعنی کبھی اہل ایمان اس کی زد میں ہوتے ہیں،
کبھی تمرد اور سرکشی اختیار کرنے والے فرائض اس کی زد میں ہوتے ہیں. تو یہ آزمائش کا قانون مختلف صورتوں میں مختلف زاویوں سے پوری انسانیت کا، ہمارے تمام اوقات کا، پوری تاریخ کا، انسان کے شب و روز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس کو قرآن مجید نے بتایا ہے، بلکہ یہ تک کہا ہے کہ اگر تم اس آخری زندگی کو جو بعد میں پیش آنے والی ہے، جس کو آخرہ کہتا ہے قرآن مجید، اگر اس کو الگ کر دو گے تو میری یہ دنیا تمہاری سمجھ ہی میں نہیں آئے گی. اس لیے کہ پھر تو اس دنیا میں تم عدل ڈھونڈو گے، انصاف ڈھونڈو گے، تم کہو گے کہ اس کائنات کا پروردگار وہ تو سراسر خیر ہے، خیر مطلق ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑ جائے، یہ بچے دنیا سے مر جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے تکلیفوں میں مبتلا ہو جائیں، یہ طوفان آ جائیں، یہ زلزلے آ جائیں؟ یہ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اس کائنات کا پروردگار عادل بھی ہے اور اس کائنات کا پروردگار خیر مطلق بھی ہے. تو یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے اسی وجہ سے اس دنیا کے بارے میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بار بار تنبیہ کی کہ یہ عدالت کے اصول پر نہیں بنائی گئی، یہ آزمائش کے اصول پر بنائی گئی ہے، اور یہ عارضی دنیا ہے، یہ کائنات میں ایک تمہید کی حیثیت رکھتی ہے. یہ پوری کائنات جو تم اپنے اوپر دیکھ رہے ہو، یہ اس ابدی زندگی کے لیے بنائی گئی ہے جس کو قرآن مجید فردوس سے تعبیر کرتا ہے. یہ خدا کی جنت کا میٹیریل ہے، خام مال ہے، جو سیاروں اور ستاروں اور کہکشانوں کی صورت میں اس پوری کائنات میں بکھرا ہوا ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم اسی سارے خام مال کو اٹھائیں گے اور پھر ایک نئی دنیا بنائیں گے، وہ تمہاری اصل دنیا ہے. تو اس دنیا کو چونکہ تمہیں پانا ہے، اس تک پہنچنا ہے اور اس میں خدا کے فردوس کو حاصل کرنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ تم اس سے پہلے ایک امتحان سے گزرو. لیکن امتحان علم کا بھی ہوگا، امتحان عمل کا بھی ہوگا. اس میں التباس رہنا ضروری ہے، چیزیں اس میں دو اور دو چار نہیں ہوں گی. مکافات بھی ہوگی، چھوڑ بھی دیا جائے گا، مہلت بھی دی جائے گی، پکڑ بھی لیا جائے گا، گرفت ہو جائے گی، اور نعمتوں اور عنایتوں کی بارش بھی ہو جائے گی. بہت بڑے پیمانے کے اوپر سرکشوں اور متمردین کو مہلت مل جائے گی، اہل ایمان مصیبت میں آ جائیں گے، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نوازنا شروع کرے گا، اور اسی طرح ان کے اندر سے کبھی انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر قوموں کو، گروہوں کو مختلف طرح کے مراحل سے گزارنا شروع کر دے گا. یہ وبا آئے گی تو سیدنا عمر کے زمانے میں بھی آ جائے گی، قحط پڑے گا تو سیدنا یوسف کے زمانے میں بھی پڑ جائے گا، اور کئی برس کا پڑ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ پورا قانون ہے جو اس دنیا میں کار فرما ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ عذاب جو ہے وہ جب رسول آتا ہے قوم کے پاس اور رسول آ کر اتمام حجت کر دیتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے جو ہے وہ رسول کو جھٹلایا ہوتا ہے. اب کوئی بھی رسول جو اپنی قوم کی طرف آتا ہے، وہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی رسالت یا اس کی نبوت تو ختم ہو جاتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کی نبوت اور رسالت آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی قیامت تک کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو ہے آپ کی نبوت تو موجود ہے، رسالت موجود ہے. تو ایسا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا تو چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی نبوت اور رسالت تو آج بھی موجود ہے، آپ کی تعلیمات اسی طرح موجود ہیں، لہٰذا آج اگر کوئی آپ کو جھٹلائے گا یا روگردانی کرے گا تو اس پر عذاب اللہ تعالیٰ کا نہیں آئے گا؟ اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں وہ ہدایت لے کے آتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں انسانیت کو کہ اسے اللہ کے بارے میں، اسے اس دنیا کے بارے میں، اسے موت و حیات کے بارے میں کیا صحیح رائے قائم کرنی ہے، اسے اپنے اخلاقی وجود کو کیسے پاکیزہ بنانا ہے. تمام پیغمبر یہ ہدایت لے کے آتے ہیں، اور ان کی ہدایت ساری دنیا کے لیے ہوتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے ہیں ان کی بھی ہدایت ساری دنیا کے لیے تھی. وہ آئے اس لیے تھے کہ پوری انسانیت کو صراط مستقیم پر لے آئیں، اللہ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر لے آئیں.
اس لیے پہلے تو یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ پیغمبروں کی ہدایت ان کی اپنی قوموں کے لیے ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، لہٰذا اب قیامت تک آپ ہی کی ہدایت پوری انسانیت کے لیے اللہ کی ہدایت ہے۔ حضرت مسیح کی ہدایت بھی پوری انسانیت کے لیے تھی، حضرت موسیٰ کی ہدایت بھی پوری انسانیت کے لیے تھی علیہم السلام۔ اللہ کے پیغمبروں کی عدالت ان کی قوموں کے لیے ہوتی ہے، یعنی جن قوموں کے اندر کسی رسول کو بھیجا جاتا ہے وہ رسول براہ راست ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے، انہیں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ رسول کو دیکھ لیں، وہ رسول سے بات کر لیں، وہ سوالات کر لیں، انہیں کوئی اشکال ہے تو دور کر لیں، کوئی اعتراض ہے تو سامنے رکھ دیں، یہ موقع دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ساتھ اپنی مائیت کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی گویا ایسے شواہد، ناقابل تردید شواہد سامنے آتے ہیں کہ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جب کسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے تو اس پر اللہ کی عدالت برپا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جب قریش سے خطاب کرتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ یہ پیغمبر تمہاری زبان میں بات کر رہا ہے، یہ تمہارے اندر سے اٹھا ہے، اس کا انکار کر دو گے تو پھر اللہ کا عذاب دنیا میں آ جائے گا۔ تو پیغمبروں کی عدالت ان کی قوموں کے لیے یا ان کے براہ راست مخاطبین کے لیے ہوتی ہے، لیکن ان کی ہدایت عالمگیر ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت عالمگیر ہے، ساری دنیا آپ کی نبوت کو ماننے کی مکلف ٹھہرائی گئی ہے، ہمیں آپ کا پیغام پہنچانا ہے، دنیا تک پہنچانا ہے۔ لیکن عذاب کا قانون یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اندر ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے رسول کو کھڑا نہیں کر دیتے اور اس کے ذریعے سے وہ تینوں باتیں پوری نہیں ہو جاتی، یعنی رسول اپنی زبان سے دعوت دے، اتنی مہلت ملے کہ لوگ براہ راست اللہ کے رسول سے بات کر سکیں۔ آج تو میں پیغام پہنچاتا ہوں، آپ پہنچاتے ہیں، تشریح ہوتی ہے، علماء ہوتے ہیں، پیغمبر سامنے کھڑا ہو اور لوگ سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں تو انہیں مہلت ملے کئی برس کی، اس کے بعد اللہ کی مائیت کا ظہور ہو، تب جا کر اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔ باقی جہاں تک قیامت کی گرفت کا تعلق ہے تو سب اس گرفت کی زد میں ہیں، ہم بھی، اہل ایمان بھی، اہل کفر بھی، ہر مذہب کے ماننے والے، دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے، اور سب کا امتحان اس اصول پر ہو رہا ہے کہ ان کو کتنا علم ملا ہے، اور قیامت میں سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اسی اصول پر ہوگا کہ کس کے پاس کتنا علم تھا۔ جتنا علم ہوگا اس کے لحاظ سے مواخذہ ہوگا۔ رسولوں کی وہ قومیں جن کے اندر وہ پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس یہ عذر ختم ہو جاتا ہے کہ ہمارے علم میں کمی رہ گئی، کیونکہ خود پیغمبر موجود ہے۔ ان کا یہ عذر بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم تو خیال کر رہے تھے کہ یہ دیکھیے بہت سے علماء ہیں یہ دین کی تشریح کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کی ٹھیک ہے، پتہ نہیں کس کی غلط ہے، تو وہاں اس کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ خدا کی ہدایت، خدا کی بینہ وہ سامنے کھڑی ہوتی ہے، اس لیے ان کو پھر عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس عذاب کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نیکوکاروں کو اور بدکاروں کو، ایمان لانے والوں کو اور انکار کرنے والوں کو الگ الگ کرتے ہیں، پھر منکرین پر، بدکاروں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب قیامت تک نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ نے ابھی جو پوری ایکسپلینیشن دی، آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء آتے رہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اپنی قوم کی طرف صرف دعوت دیتے تھے، ان کی دعوت تو سب کے لیے ہوتی تھی، لیکن اگر ان کو جھٹلایا جاتا تھا تو عدالت جو ہے وہ عدالت، اللہ تعالیٰ کی عدالت جو نافذ ہوتی تھی وہ ان کی قوم پر نافذ ہوتی تھی۔ اس میں مجھے تھوڑی سی ایک کنفیوژن ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت جو نافذ ہوئی وہ تو قبطیوں پر نافذ ہوئی، بنی اسرائیل پر تو نافذ نہیں ہوئی۔ یہ اس کو ذرا واضح کر دیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ فرعون کی طرف بھیجے گئے، یعنی رسول کی حیثیت سے فرعون پر ان کو حجت تمام کرنی تھی، اور یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ الی فرعون رسولہ، وہ رسول کی حیثیت سے فرعون کے پاس گئے۔
یعنی قبطیوں کے پاس یا فرعونیوں کے پاس جا کے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، تو عذاب بھی انہی پر آنا تھا۔ اپنی قوم سے متعلق تو یہ صورتحال ہی نہیں تھی کہ وہ کوئی منکر قوم تھی، وہ تو اللہ کے پیغمبروں کی اولاد تھے، ماننے والے تھے۔ ان کے بارے میں ہدایت یہ تھی کہ انہیں آپ نے ساتھ لے کے نکلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا ہے کہ وہ انہیں ایک سرزمین میں آباد کرے گا اور اسے توحید کا مرکز بنائے گا۔ تو وہ گویا ایک مومن، ایک مسلم قوم تھی جس کی رہنمائی کے لیے وہ مبعوث کیے گئے، اور اس قوم سے متعلق ان کا مشن یہ تھا کہ انہیں ساتھ لے کے آنا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے وہ پوری قوم ان پر ایمان لائی، پوری قوم ان کے ساتھ نکلی، پوری قوم نے ان کے ساتھ ہجرت کی، پوری قوم کو یہ مشن دیا گیا کہ وہ فلسطین کے علاقے میں اللہ کی توحید کا مرکز قائم کرے۔ تو ان کے پاس جا کے انہوں نے ان پر کیوں عذاب لانا تھا؟ فرعون کے ساتھ معاملہ تھا عذاب کا بھی اور مکافات کا بھی، چنانچہ وہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ بنی اسرائیل نے ان کا کبھی انکار نہیں کیا، تھوڑا بہت ابتدائی تردد ہوا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری کی پوری قوم ان کی قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس میں نماز کا اہتمام آپ سورہ یونس میں دیکھیے کیا گیا، قبلہ قرار دیا گیا انہی کے گھروں کو، اور تمام دینی جتنی ہدایات تھیں ان کو زندہ کر دیا گیا۔ باقی چونکہ ظاہر ہے ایک بڑی قوم تھی تو اس میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے کہ مدینہ جیسی چھوٹی سی بستی میں منافقین کے گروہ بھی موجود ہیں، لیکن لوگ ایمان لے آئے تھے آپ کے اوپر، تو وہاں پر تو نہ عذاب کا کوئی سوال تھا، نہ ہونا چاہیے تھا۔ البتہ بہت بعد میں جب ان کی قوم کے ایک حصے نے بغاوت کی، جس وقت وہ طور پر تھے، بغاوت کر دی اور بچھڑے کی پرستش کرنے لگ گئے، تو اس طرح گویا پیغمبر کے ہوتے ہوئے اتمام حجت کے باوجود جب انہوں نے اس طرح کی بغاوت کی تو پھر انہیں موت ہی کی سزا دی گئی۔ اس سزا کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے اور بائبل میں بھی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک اور وضاحت کیجیے گا اسی عذاب کے حوالے سے کہ اب ہم بنی اسماعیل کی شاخ کو دیکھتے ہیں۔ جو بنی اسماعیل ہے اس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کوئی دوسرا کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ عذاب جب اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے تو عذاب میں کیا ہوتا ہے کہ جو سرکش لوگ ہیں ان کو اہل ایمان کے سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور عذاب میں وہ سرکش لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسماعیل کی جو شاخ ہے اس میں ایک واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہوتا ہے، اصحاب فیل کا واقعہ۔ اور اصحاب فیل میں اللہ تعالیٰ پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجتا ہے اور ہاتھیوں کا پورا لشکر تباہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھیوں کا پورا لشکر جو کہ سرکش تھا صرف وہی تباہ ہو جاتا ہے، باقی سارے لوگ جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ مگر اس وقت نہ تو اس کے وہاں پر اس درمیان میں کوئی رسول موجود ہوتا ہے، نہ رسول کا اتمام حجت موجود ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسے عذاب آ گیا اصحاب فیل پر؟ یہ تو اتمام حجت کی قسم کا کوئی عذاب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ختم کر دینے کے لیے بیت اللہ کی ایک بڑی غیر معمولی حیثیت ہے۔ یعنی بیت اللہ اصل میں پورے عالم کے لیے توحید کا مرکز ہے۔ یہ گھر ہے کہ جس کو ایک مرکز محسوس کی حیثیت دی گئی ہے عالمی سطح پر اللہ کی توحید کے لیے۔ تو اس گھر کو برباد کر دینے کے لیے ایک حکمران نے جو مسیحی مذہب سے تعلق رکھتا تھا حملہ کر دیا۔ تو قریش بہت زیادہ مدافعت کی پوزیشن میں نہیں تھے، جو ان کے لیے ممکن تھا وہ انہوں نے کیا۔ جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اس پر حملہ آور ہونے والے لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ یعنی یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ عنایت ہوئی اس قوم کے اوپر کہ یہ چونکہ اب مدافعت کی پوزیشن میں نہیں ہے، اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو یہ کر سکتے تھے 2-4 اینٹ پتھر پھینکنے کے نتیجے میں انہوں نے کر دیا ہے، تو اب میں اس کو مٹا دوں گا۔ تو یہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ اس نوعیت کا عذاب نہیں ہے، لشکر پر آیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی پوری قوم پر پیچھے آ گیا ہو، اس کے نتیجے میں دنیا میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ جب آپ حملہ آور ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مدافعت ہوگی آپ کی، اور مدافعت کے نتیجے میں شکست ہوگی یا فتح ہوگی۔ تو وہاں یہ دوسری چیز نمودار ہوئی کہ اللہ کے گھر پر حملہ کیا گیا، تو پھر اس حملے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے
اپنے گھر کی اور اس قوم کی مدافعت ہوئی جس میں آخری رسول کی بعثت ہونے والی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے چونکہ اللہ کے گھر کی طرف انہوں نے جو ہے وہ ارادہ کیا تھا اور اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے وہ لشکر بڑھا تھا، تو یہ عذاب کی وہ نوعیت نہیں ہے، تاہم یہ تھا اللہ کا عذاب ہی جو ان سرکش لوگوں پر یہ نازل ہو گیا۔ یا رسولوں سے پہلے جو دنیا رہی ہے اس میں تو اس طرح کی اور بہت سی نشانیاں نمودار ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایک نشانی کے طور پر ذکر کیا ہے، گویا قریش کو یہ بتایا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کیسے نمودار ہوئے اور کس طرح انہوں نے یہ سب تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ کے گھر پر جب آپ حملہ آور ہوں گے، اللہ کے مقابلے میں آئیں گے، تو عام حالات میں تو ذمہ داری لوگوں کی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو مثلا بدر میں نمودار ہوئی، احد میں نمودار ہوئی، احزاب میں نمودار ہوئی، یعنی جب اللہ کے پیغمبر پر حملہ آور ہو گئے لوگ یا اللہ تعالیٰ کے گھر پر حملہ آور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت یا مدد ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ نصرت اور مدد ظاہر ہوئی جس کے نتیجے میں ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ تو عذاب ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کے اوپر اس کی بدکاریوں کے نتیجے میں آ گیا، ایک اقدام کیا گیا جس میں فتح و شکست ہونی تھی ہر حال میں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر اس موقع کے اوپر ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ کسی قوم کی سرکشی کا یہ نتیجہ نکلے کہ وہ ہم پر چڑھ دوڑے، تو یہاں ہم مقابلہ کریں گے اور ہم اگر حق پر ہوں گے تو اللہ سے مدد مانگیں گے، تو جب اللہ کی مدد آ جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر فتح ہوگی۔ تو یہ فتح و شکست کا وہ قانون ہے کہ جس میں اللہ کی مدد کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اللہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مدد کرے، لیکن بارہا کرتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کی، اور میرے نزدیک اس لیے کی کہ پہلی بات یہ کہ قریش مدافعت کے قابل نہیں تھے، دوسری بات یہ کہ آخری پیغمبر کی بعثت ہونے والی تھی، تو اس وجہ سے اس لشکر کو شکست دی گئی جس کو آپ عذاب کہتے ہیں۔ دیکھیے عذاب کا مطلب ہے سزا دینا۔ تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ویسے تو اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ کرونا ایک عذاب کی طرح مسلط ہے، یہ لفظوں کا عام استعمال ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عذاب ختم ہو گیا ہے تو اس سوال کے جواب کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اور بدکاروں کو الگ کیے بغیر یہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ تو وہاں تو یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو اللہ کے گھر پر حملہ آور ہونے کے لیے آ گئے ان کے بدکار ہونے میں شبہ کیا ہے؟ تو وہاں تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ عذاب ہر ایک پر آ گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر پر حملہ آور ہونے کا عمل ایک الگ ہے، اور ایک قوم کہیں بیٹھی ہوئی ہے، یعنی ساری دنیا اپنے ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہے، بڑی بڑی سپر پاورز موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ یک بیک گرفت کر دے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو وہاں تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقدام ہوا۔ یہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم اگر اللہ کے گھر پر حملہ آور ہو جاتی ہے اور مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ مدافعت کر سکے، تو ممکن ہے، اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مدافعت کرے۔ اس کو آپ عذاب سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟ جس فوج کو شکست دی جائے گی، پامال کیا جائے گا، یہی کہیے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کا جتھا شکست کھا گیا، بس۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ عذاب اور آزمائش کی بہت اچھی ایکسپلینیشن کر دی۔ اب کچھ اس میں ضمنی سوالات ہیں جاوید صاحب، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں 2 مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ان دونوں آیات کی آپس میں ہم کیسے تطبیق کریں گے؟ ایک چیز جو ہے وہ سبب بتا رہی ہے کہ کیوں کوئی قوم یا گروہ یا دنیا کی کوئی بستی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہم انسانوں کی غلطیوں کا بہت کچھ دخل ہوتا ہے۔ ہم نے اس وقت دنیا میں کیا کچھ کر رکھا ہوا تھا، کس سرکشی کے مقام تک ہم پہنچے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جن کے پاس طاقت تھی وہ اس طاقت کا کتنا برا اظہار کر رہے تھے،
اس پچھلی صدی میں کیا کیا مصیبتیں انسان کے ہاتھوں انسان پر نہیں آئی ہیں، یہ عراق میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، یہ مختلف جگہوں کے اوپر لوگوں کے ساتھ کیا کیا مصائب ہیں جو ان پر توڑے جا رہے ہوتے ہیں، عالمی سطح پر حکومتیں کس طرح کے فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، فوجوں کا رخ کس جانب ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں انسان کا ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بیان کیا ہے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ بھی کہا ہے نا سورہ روم میں، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی لوگوں کے ہاتھوں نے جو کچھ کیا تھا اس کا نتیجہ نکلا کہ روم و ایران کی کشمکش شروع ہو گئی۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس وقت کی ایک عالمی جنگ شروع ہو گئی، اور اس میں ظاہر ہے کہ غارت گری ہوگی، لوگ مریں گے، باغات اجڑیں گے، فصلیں تباہ ہوں گی۔ تو یہ بتایا ہے کہ تمہارا ہاتھ بھی پیچھے ہوتا ہے، لیکن اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا بادشاہ اس کو ہونے دیتا ہے۔ اس کو پھر اذن سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو آفت دنیا پر آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو چشم زدن میں ختم کر دیں، لیکن جب اس کا ایک سائیکل انہوں نے بنا دیا ہے تو عام طور پر وہ اس میں مداخلت نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ پیچھے کس کا اذن ہے، وہ خوشی ہے، غمی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، وہ اللہ کا اذن ہے، یعنی اس نے وہ مہلت دی ہوئی ہے تو آپ یہ کام کر ڈالتے ہیں یا غلطی کر ڈالتے ہیں یا کوتاہی کرتے ہیں اور مصیبت آ جاتی ہے۔ لیکن آتی کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس کا باعث ہم بنتے ہیں۔ تو قیامت میں بھی جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم اور اذن سے ہوگا، لیکن دوزخ میں جو لوگ جائیں گے وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جائیں گے، اور جن کو فردوس ملے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اعمال کا کچھ تھوڑا بہت توشہ پیش کریں گے تو اس کی رحمت ان کا احاطہ کر لے گی۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اصل میں وہ کون ہستی ہے کہ جو کائنات کے پیچھے اس کا نظم چلا رہی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ، الا لہ الخلق والامر، بنایا بھی اس نے ہے اور نظم عالم کو بھی وہی چلا رہا ہے۔ اور یہ بات کہ اس نظم عالم میں یہ جو فساد پیدا ہو جاتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہی کر دیتے ہیں؟ یہ فرمایا اس کے پیچھے تمہاری کوتاہیاں، تمہاری غلطیاں، تمہارا اختیارات کا سوء استعمال بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق۔ لیکن اللہ کا وہ قانون اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو اس کو جاری رکھے، چاہے تو اس کو معطل کر دے، چاہے تو اس کو منسوخ کر دے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں اسی آزمائش کے حوالے سے، وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ بچے جو ہے وہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی فوت ہو جاتے ہیں، کچھ اپنی جو ہے کم سنی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے جو فوت ہو گئے یہ ان کے والدین کی آزمائش ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، ان کے والدین کی آزمائش ہے، لیکن ان والدین کی آزمائش کے لیے ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اور یہ بچے اس دنیا میں آئے، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس بلا لیا۔ ایک تو یہ کہ ان بچوں کا قصور کیا ہے اس دوسرے کی آزمائش کرنے کے لیے، میرا نقصان کیوں ہوا؟ ایک تو یہ بات، اور دوسری اس کا جو ضمنی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بچے اس دنیا میں آئے اور فوراً ہی فوت ہو کر واپس چلے گئے اللہ رب العزت کی طرف، تو پھر ان بچوں کا تو امتحان ہی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو زندگی کا اور موت کا یہ جو ایک اسکیم بنائی ہوئی ہے، اس کا مقصد ہی تمہیں آزمانا ہے، تو ان بچوں کی تو آزمائش بھی نہیں ہوئی۔ آزمائش کو دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ آزمائش تو جب تک مہلت نہیں ملتی نہیں ہوتی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کا تخلیقی عمل سارا کا سارا آزمائش سے متعلق ہے؟ بے شمار جانور پیدا کرتا ہے وہ، ان جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بچے پیدا کرتا ہے۔ یہ بچے جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی جنت کی زندگی میں بچوں کی بھی ضرورت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیے، پیدا کرنے کے بعد بچپن ہی میں ان کو اٹھا لیا تاکہ اس کی جنت میں یہ پھول بھی کھلیں، لیکن وہ ہمارے لیے امتحان بھی بن گئے۔ تو یہ یک رخا طریقہ ہے کائنات کو دیکھنے کا۔ یہ تو ہم اس کائنات کے اندر خدا کے قانون کے ایک پہلو کو سمجھتے ہیں، یہ خدا کو نہیں سمجھ لیا جاتا۔ یعنی وہ جانور کیوں پیدا کر رہا ہے، اتنی بڑی دنیا اس نے کیوں بنا دی، یہ عظیم کائنات کیا ہے، اس میں فرشتے کیا کر رہے ہیں، اس میں یہ سارے راز جتنے ہیں
جب ہم خدا کی بارگاہ میں آئیں گے تو کھل جائیں گے. لیکن اتنی بات تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچے جنت کے پھول ہیں. چنانچہ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ اس طرح کے بچے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بچے جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوئے اپنے والدین کے لیے ان کے دروازے کھول رہے ہوں گے. تو خدا کی جنت میں بچے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے. وہ جنت جس میں آپ نے دیکھا کہ یہ بتایا گیا کہ ولدان مخلدون، ایسے بچے ہوں گے یا لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تو یہ جنت کی زندگی اصل زندگی ہے، اس کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. اس بچے کو براہ راست بھیجا جا سکتا تھا، اس کو یہاں ایک والدین کی آغوش میں ڈال کے واپس بلا لیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جنت کے لیے ایک بچے کی پیدائش بھی ہو گئی، والدین کے ساتھ اس کا تعلق بھی پیدا ہو گیا تاکہ وہ ان کی آغوش میں جنت میں ڈالا جا سکے. اور ادھر والدین ایک امتحان سے بھی گزر گئے. تو آپ کو تو داد دینی چاہیے اس بات کی کہ ایک ہی کام سے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں حاصل کر لی. بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے اپنا وقت نکالا. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین، ہم نے آج گفتگو کی جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ مصیبت، آزمائش اور عذاب کے اندر جو فرق ہے اس کے حوالے سے، اور بڑی تفصیل سے جاوید صاحب نے یہ سارے جوابات دیے. اور میں جب وہ جوابات دے رہے تھے تو میں بیچ میں اس لیے انٹرپٹ بھی نہیں کر رہا تھا تاکہ ان کی گفتگو کا تسلسل قائم رہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا IH@duniatv.tv پر. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا حي يا